فوجی کی جان از قلم زور و شیخ قسط نمبر 4۔ بشر نے جب دانیال صاحب کو ہنستے ہوئے کسی سے بات کرتے سنا تو ارحم سے بولا یقیناً بھنڈی ہوگی بھائی۔ وہ جب ڈائننگ ہال میں آئے تو بشر بولا او واقعی بھنڈی ہے۔ عائشہ بولی السلام علیکم بھائی۔ ارحم بولا وعلیکم السلام، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی جانے کے لیے؟ عائشہ نے ٹائم دیکھا تو بولی او سوری میں لیٹ ہو گئی۔ اوکے بابا جانی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ مما، اللہ حافظ کرے لو۔ دانیال صاحب آخری بات پر ہنس دیے اور عائشہ فون بند کر کے واپس فلیٹ کی طرف چل دی۔ وہ فلیٹ کی طرف جا رہی تھی جب اچانک ایک انتہائی سخت وجود سے اس کی ٹکر ہوئی۔ وہ بے دھیانی سے جا رہی تھی اس لیے اس کی ٹکر ہوئی تھی۔ وہ کوئی لڑکا تھا، اس نے بلیک کلر کی ہوڈی میں اپنا سر اور منہ دونوں چھپائے ہوئے تھے، لمبا قد، وجیح چال، فٹ باڈی۔ عائشہ بولی ابے اندھے دیکھ کر نہیں چل سکتے۔ وہ لڑکا آگے بڑھ چکا تھا لیکن عائشہ کی آواز پہ واپس پلٹا۔ اس کا منہ ابھی بھی ڈھکا ہوا تھا۔ وہ عائشہ کے بالکل پاس آگے کھڑا ہوا۔ اس نے عائشہ کے سامنے اپنے سر سے ہوڈی اتاری۔ وہ لڑکا بولا ایکسکیوز می، آپ نے کچھ کہا؟ عائشہ بولی اندھے ہو دیکھ کر نہیں چل سکتے، شکل سے تو اندھے نہیں لگتے۔ وہ بولا آپ بھی تو دیکھ کر چل سکتی تھی۔ عائشہ اپنے پورے جلال میں بولی تمہیں کیا اللہ نے آنکھیں نہیں دی، اندھے کہیں کے؟ ابھی میرا موبائل گر کر ٹوٹ جاتا تو؟ وہ بولا تو کیا اللہ نے آپ کو آنکھیں نہیں دی؟ آپ کی آنکھیں ہیں یا بنٹے؟ عائشہ کو پہلی دفعہ کوئی اس کی ٹکر کا ملا تھا، پر وہ عائشہ ہی کیا جو ہار مان لے۔ عائشہ بولی دیکھو ابھی معافی مانگو مجھ سے، نہیں تو میں… وہ بولا معافی نہیں مانگوں گا تو کیا؟ عائشہ بولی تو ابھی میں شور مچا دوں گی اور تمہاری ایسی درگت بنے گی نا تو تم دیکھو گے کہ عائشہ شیخ سے پنگا لیا تھا۔ وہ ایک ادا سے بولی۔ وہ لڑکا اس کی طرف دیکھ کر بولا چلیے ٹھیک ہے شور مچا لیں۔ اچانک عائشہ کا فون رنگ کرنے لگا۔ عائشہ نے فون اٹھایا۔ ہاں بولو۔ سارا بولی الو کی پٹھی ہاسپٹل کے لیے نکلی یا نہیں؟ عائشہ اس لڑکے کے چکر میں بھول ہی گئی تھی کہ اسے ہاسپٹل بھی جانا تھا۔ عائشہ بولی سوری یار سوری، میں بھول گئی تھی۔ سارا بولی چلو پھر فوراً نکلو۔ عائشہ بولی اچھا میری جان میں ابھی جا رہی ہوں۔ وہ فون بند کر کے اس لڑکے کی طرف مخاطب ہوئی اور بولی مجھے کل یہی ملنا، پھر تمہیں بتاؤں گی میں بھی عائشہ شیخ نہیں اگر تمہیں میں نے مزہ نہ چکھایا۔ وہ لڑکا دوسری دفعہ وہی نام لینے پر ٹھٹکا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ اسے یہ کہتی ہوئی بھاگ گئی۔ وہ فلیٹ میں گئی اور بمشکل ٹائم تیار ہو کر نکلی۔ اسے ناشتہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ وہ بلڈنگ سے باہر نکلی تو فوراً ہی پارکنگ سے کار میں بیٹھ کر ہاسپٹل کے لیے نکل گئی۔ وہ اپنے پیچھے کسی کو بہت زیادہ حیرت میں چھوڑ گئی تھی۔ وہ ہاسپٹل پہنچی تو اس کا استقبال کچھ اچھے انداز میں نہیں ہوا۔ سب ہاؤس جاب کرنے والے ڈاکٹرز کو ایک سینئر ڈاکٹر کے روم میں بلایا گیا تھا۔ عائشہ بھی سب کے ساتھ انہی کی طرف ہو لی۔ وہ سب ایک لائن میں کھڑے تھے اور کچھ زیادہ نہیں تھے، یہی کوئی 5-6 لوگ تھے۔ عائشہ بالکل سٹارٹ پر کھڑی تھی۔ وہ سینئر ڈاکٹر جن کے ٹیبل پر ڈاکٹر المیر صدیقی نام لکھا تھا تختی چمک رہی تھی، اپنی چیئر پر بیٹھے دوسری طرف منہ کر کے بیٹھے تھے۔ وہ پیچھے سے ہی سب آرڈرز دے رہے تھے۔ عائشہ دل میں سوچ رہی تھی پتہ نہیں کس خڑوس سے پالا پڑ گیا ہے جو ابھی تک اپنا گھونگھٹ ہی نہیں ہٹانے کی زحمت کر رہا۔ اس نے اپنی بات کمپلیٹ کی اور سب کو جانے کا بول دیا۔ سب ابھی جانے لگے تھے جب اس نے اچانک کہا ڈاکٹر عائشہ آپ رکیں۔ عائشہ رک گئی، باقی سب چلے گئے۔ اب بس اس کے کیبن میں عائشہ اور المیر ہی تھے۔ المیر نے اچانک اپنی کرسی عائشہ کی طرف موڑ لی۔ عائشہ اس کی کرسی کی طرف ہی گھور رہی تھی۔ جب اچانک اس نے کرسی موڑی تو عائشہ کے مارے حیرت کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ بولی تم نہیں آپ یقیناً ہمارے پرسنل میٹر ہمارے کام پر اثر انداز نہیں ہوں گے، ہے نا سر؟ المیر اس کی حالت دیکھ کر کہکہے لگا رہا تھا لیکن منہ پر ڈھیروں سنجیدگی لیے بولا ویل جب آپ کی اپلیکیشن آئی اور آپ نے خود یہاں کام کرنے کا سوچا تو میں نے سوچا تھا کہ آپ ایک سلیقہ مند لڑکی ہوں گی، بٹ آپ تو میری امیدوں سے بالکل بھی پورا نہیں اتری۔ وہ بولی سوری سر، میں صبح ہاسپٹل آنے کے لیے لیٹ ہو رہی تھی اس لیے آپ سے تھوڑی سی بدتمیزی ہو گئی۔ اس کے لہجے میں شرمندگی نمایاں تھی، لیکن یہ تو اس کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ اس وقت المیر کو کس قدر خوبصورت القابات سے نواز رہی تھی، اور وہ وہی وجود تھا جس سے وہ صبح ہی صبح جنگ کر کے آ رہی تھی۔ وہ بولا میں آپ کا ہیڈ ہونے کے ناطے آپ کو یہ وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر اس طرح کا رویہ آپ نے ہمارے پیشنٹس کے ساتھ رکھا تو آپ کی خیر نہیں ہے۔
وہ چشمے لگائی بیٹھی لڑکی جو بال کھولے نظریں جھکائے ان باتوں پر صرف جی جی کہہ رہی تھی، ایک الگ ہی معصومیت اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں عائشہ کی بایو ڈیٹا والی فائل تھی۔ اس نے اسے کھولا تو اس میں عائشہ شیخ، ڈاٹر آف دانیال شیخ پڑھ کر اس کے ماتھے پر ایک بلب پڑا۔ وہ بولا، آپ کے والد کا کیا پروفیشن ہے؟ عائشہ حیرتوں کے ایک سمندر آنکھوں میں لیے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر صرف اتنا ہی بول پائی، سر وہ… المیر اس کی طرف دیکھ کر دوبارہ اپنا سوال ریپیٹ کرنے لگا، آپ کے فادر کا کیا پروفیشن ہے؟ وہ بولی، میرے فادر شیخ انڈسٹریز کو چلاتے ہیں۔ وہ بولا، اس کا مطلب آپ ارحم کی بہن ہیں؟ وہ حیرت زدہ لہجے میں بولی، جی۔ وہ بولا، تو آپ ارحم شیخ کی بہن ہیں نا؟ وہ بولی، جی سر۔ پر آپ بھائی کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ بولا، آپ اس وقت چھوٹی تھی، میں آپ کے گھر کئی دفعہ آ چکا ہوں، میرے جگری دوست کی بہن ہیں آپ، پر کافی دیر سے میرا اور اس کا رابطہ کٹ چکا ہے۔ میں کراچی چلا گیا تھا اور وہ اسلام آباد میں ہی تھا۔ عائشہ نے صرف او کہنے پر ہی اتفاق کیا۔ المیر بولا، میں ابھی ارحم سے بات کرتا ہوں کہ اس نے آپ کے آنے کے بارے میں مجھے بتایا ہی نہیں۔ عائشہ بولی، سر میرے خیال میں مجھے اب چلنا چاہیے۔ المیر فوراً بولا، جی بالکل، اور او پی ڈی میں آپ ہاور اور اقصیٰ کے ساتھ کام کریں گی۔ وہ اس کا حکم سن کر پل بھر کے لیے نہ رکی اور فوراً باہر نکل گئی۔ عائشہ، بے وقوف، جب بھی تم بدتمیزی کرنا اپنے بھائیوں کے دوستوں سے ہی کرنا، پہلے وہ کار والا الو کا پٹھا اور اب یہ ڈاکٹر المیر۔ یار تو نا ایک دن ضرور مرے گی، دیکھ لیں۔ اگر تو نے اس زبان پر کنٹرول نہ کیا تو کوئی فوجی بھی تیرے ہاتھ نہیں آئے گا اور تو کواری ہی مر جائے گی۔ ارے نہیں، میرے منہ میں ہاک، آخری آپشن ہوگا کوئی نہ کوئی۔ پر یار یہ عجیب و غریب انسیڈنٹ تیرے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اور یہ بھائی ارحم کی تو خبر لوں، اس طرح کا دوست اگر ان کا تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ وہ او پی ڈی میں داخل ہو رہی تھی جب اچانک اس کی کسی سے ٹکر ہوئی اور وہ نیچے گر گئی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ وہ بولی، آج کا تو دن ہی خراب ہے، ہر کسی کو میں ہی مل رہی ہوں ٹکرے مارنے کے لیے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سامنے کی طرف دیکھا تو وہ ایک طرف حیران تو دوسری طرف پریشان ہو گئی۔ وہ احسن تھا، ابھی اتنی بات اس سے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے کہ اسے دوسری بات پر جھٹکا لگا۔ اس نے آرمی یونیفارم پہنا ہوا تھا، وہ آن ڈیوٹی تھی، اور وہ بولی، تم آرمی میں ہو؟ وہ مسکرا کر بولا، نہ سلام نہ دعا، سیدھا ہی بے تکا سوال۔ وہ بولی، تم میرے ابو لگتے ہو جو میں تم سے دعا سلام کروں۔ وہ بولا، نہیں بھائی، اتنی بدتمیز بیٹی میری نہیں ہو سکتی۔ وہ بولی، کیا کہا تم نے؟ میں بدتمیز؟ میں تمہارا منہ نوچ کھاؤں گی۔ احسن بولا، ابھی میں آن ڈیوٹی ہوں، بعد میں بات کریں گے۔ وہ بولی، میں کون سا تم سے بات کرنے کو مری جا رہی ہوں، بدتمیز۔ اس کے گلاسز ٹوٹ چکے تھے۔ وہ بولی، دیکھو پتھر جیسے ہو، میرا چشمہ بھی توڑ دیا۔ وہ بولا، چشمش سائڈ پہ ہو جاؤ، میں اس وقت بہت ضروری ڈیوٹی پہ ہوں۔ وہ بولی، تم کیا کرتے ہو؟ وہ بولا، میرے باس یہاں ہاسپٹل میں ہیں، میں ان کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ وہ بولی، اچھا، تم یقیناً ان کے ڈرائیور ہوگے، مجھے تو شکل سے ہی لگتا تھا تمہاری۔ اس وقت احسن کا دل کیا کہ وہ اپنا سر دیوار پر دے مارے کہ جہاں ایک آواز پر اس کی پوری بٹالین رک جاتی ہے۔ وہ اسے ڈرائیور بنائے بیٹھے تھی۔ وہ بولا، نہیں، میں آرمی میں گاڑیاں دھوتا ہوں۔ عائشہ کا اس بات پر کہا بلند ہوا۔ وہ بولی، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا۔ اس نے اپنے اوور آل کی پاکٹ میں سے ایک 5 کا سکہ نکالا اور اس کے سینے کے پاس والی پاکٹ میں ڈال دیا اور بولی، کیپ دا چینج۔ المیر اسی طرف آ رہا تھا اور عائشہ کو احسن کے ساتھ الجھا دیکھ کر اس کی طرف آیا۔ وہ بولا، ڈاکٹر عائشہ، میرے خیال میں آپ گیٹ پہ کسی پیشنٹ کو دیکھنے جا رہی تھی۔ وہ بولی، سوری سر، میں جا ہی رہی تھی مگر یہ مل گئے۔ اس نے احسن کی طرف اشارہ کیا۔ وہ منہ میں بڑبڑائی، بس اب اس خڑوس کی کمی رہ گئی تھی، گھننا میسنا پتہ نہیں کہاں سے نازل ہو گیا ہے۔ اس کی آواز اتنی تو بلند تھی کہ احسن بڑی آسانی سے اسے سن سکتا تھا۔ وہ یہ سب سن کر بے اختیار ہنس دیا۔ المیر بولا، سوری، آپ نے کچھ کہا؟ وہ بولی، نو سر، آپ جائیے، میں بھی جا رہی ہوں۔ وہ بولا، نہیں، ہمارے پاس اس وقت ایک وی آئی پی پیشنٹ موجود ہیں، آپ فوراً ان کی رپورٹ تیار کریں اور میرے کیبن میں مجھے دے کر جائیں۔ اس کے بعد آئی سی یو میں ایک کینسر پیشنٹ ہے، آپ اس کی بھی رپورٹ دیکھیے اور مجھے اس کی بریفنگ دیں۔ وہ بولی، اور کچھ سر؟ وہ بڑی مشکل سے منہ پر مسکراہٹ لیے بولی تھی۔ المیر بولا، نہیں، ابھی آپ یہی کام بغیر گڑبڑ کیے کر دیں تو باقی میں سب آپ کو بتا دوں گا۔ احسن مسلسل عائشہ کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ رہا تھا اور محظوظ ہو رہا تھا۔ المیر اب چلا گیا تھا۔ احسن بولا، ٹکر کا باس ملا ہے؟
اس کے لہجے سے شرارت واضح تھی۔ عائشہ بولی تمہیں تو بچوں میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ وہ بولا ابھی دیکھ لے، اتنا ہینڈسم لگ رہا ہوں، پھر پتہ نہیں موقع ملے ہی نہ۔ وہ بولی تم تو بہت ہی ڈھیٹ ہو، سیدھا فلرٹ پر ہی اتر آئے۔ تمہارے باس کس روم میں ہے؟ میں ان سے بات کرتی ہوں کہ کس قسم کے بدتمیز ڈرائیور رکھے ہوئے انہوں نے۔ وہ انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے بولا اس روم میں ہے۔ اس کے لہجے سے اطمینان واضح تھا۔ وہ بولی دفعہ ہو، بھاڑ میں جاؤ۔ اس نے اپنی پاکٹ میں سے کیچر نکال کر اپنے بالوں کو ہلکے سے کیچر میں مقید کر لیا۔ احسن اس کی ساری ادائیں دیکھ رہا تھا۔ وہ نیلی جینز پہ اجرکی کرتے پہنے جو اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا، اس میں بھی احسن کے دل کو موہ رہی تھی۔ وہ سیدھی نرس کے پاس گئی اور بولی کہ وی آئی پی پیشنٹ کہاں ہے؟ تو اس نے اسی روم کی طرف اشارہ کیا جہاں احسن نے اسے بتایا تھا۔ اس کے باس وہاں پہ تھے۔ وہ بے دھڑک وہاں پر چلی گئی۔ وہ اندر گئی تو ایک نہایت ہی خوش شکل انسان جس پر زمانے بھر کی تکلیفیں لدی ہوئی تھی معلوم ہوتی تھی۔ بالوں کا رنگ سفید اس شخص پہ سوٹ کر رہا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ عائشہ نوک کرتے اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی۔ اب وہ نئی عائشہ جو بہت سلیقہ مند تھی کے روپ میں آ چکی تھی۔ اس نے اندر آ کر سلام کیا۔ السلام علیکم سر، میں ڈاکٹر عائشہ ہوں، آپ کا نارمل چیک اپ کرنا ہے مجھے بس۔ وہ نہایت ہی احترام سے بولی۔ وہ بولے جی کر لیں۔ اس نے بالکل سپاٹ لہجے میں کہا۔ فائل میں اس سے دیکھا تھا کہ پیشنٹ بہت ہی سخت مزاج ہیں، لہٰذا ذرا لفظ تول کر ہی بات کرنی پڑتی تھی۔ اوپر سے تھے بھی کرنل۔ وہ اس کا بی پی چیک کر رہی تھی جو اب بڑا ہوا تھا۔ وہ ساری باتیں جو نوٹ کر رہی تھی ایک فائل میں لکھ رہی تھی۔ وہ ابھی چیک اپ کر رہی تھی کہ اچانک احسن روم میں آیا۔ وہ بہت خوش تھا اور کچھ بولنے ہی والا تھا کہ سامنے اس نے عائشہ کو کرنل قذافی احمد کا چیک اپ کرتے دیکھا۔ وہ اپنی خوشی دباتا ہی رہ گیا۔ بی پی چیک کرنے کے بعد عائشہ نے پیشنٹ کو آرام کرنے کا مشورہ دیا اور کچھ میڈیسن بھی دی۔ وہ واپس جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ آگے احسن کھڑا تھا۔ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ احسن جو کب سے اسے ہی مصروف دیکھ رہا تھا، اسے مڑتا دیکھ کر فوراً ہی ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس بات کو کرنل صاحب نے بہت اچھے سے نوٹ کیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر منہ بگاڑتی ہوئی چلی گئی۔ پیچھے احسن کرنل صاحب سے مخاطب ہوا اور بولا کنگریچولیشن سر، ہماری قربانی رائے گا نہیں گئی۔ دشمن کی 2 چیک پوسٹ بری طرح تباہ کر دی گئی ہیں اور دشمن کے 10 جوان مرنے کے بھی اطلاع ملی ہے۔ کرنل صاحب بولے بیٹے مبارک ہو تمہیں، اور آج تمہارا باپ خوشی سے جھوم رہا ہوگا۔ کرنل قذافی احمد احسن کے بابا کے قریبی دوست تھے۔ احسن کو تو وہ بچپن سے ہی جانتے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے پلا بڑا تھا۔ احسن کو بھی قذافی صاحب سے ایک خاص انسیت محسوس ہوتی تھی۔ کرنل صاحب کی آنکھوں کا تارا تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، کرنل صاحب کے بیٹے کی کمی کو پورا کر رہا تھا اور اوپر سے اپنے پورے یونٹ کا سب سے ہونہار فوجی جوان تھا۔ اچانک وہ کسی حیرت میں مبتلا بولے احسن، وہ لڑکی جو ابھی آئی تھی، کیا تم اسے جانتے ہو؟ احسن بوکھلا کر بولا نو سر، آئی مین یس سر۔ وہ ہنس پڑے اور بولے اب مجھ سے بھی چھپاؤ گے؟ احسن بولا میں نے تو سوچا تھا کہ سرپرائز دوں گا، مگر آپ اتنا انسسٹ کر رہے ہیں تو بتا دیتا ہوں۔ وہ شکل پہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑے بول رہا تھا۔ وہ بولے اچھا جی چلو اب بول بھی دو۔ احسن بولا آپ کی فیوچر بہو ہے۔ وہ بولے چوائس اچھی ہے، اور وہ دونوں ہنس پڑے۔ آنے والے وقت سے بے خبر عائشہ بھاگتی ہوئی المیر کے کیبن میں گئی۔ المیر کو وہاں پہ نہ پا کے وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ جب وہ ملا تو وہ بولی سر جلدی چلیے، وہ پیشنٹ، اس کی سانس پھول رہی تھی۔ المیر بولا کون سا پیشنٹ؟ عائشہ بولی سر وہ کرنل قذافی احمد، ان کی رپورٹس کے مطابق انہیں بون میرو کینسر ہے اور ان کا فوراً ٹرانسپلانٹ کرنا ہوگا۔ المیر بھی اب سٹریس میں آ گیا تھا کیونکہ کرنل صاحب ایک وی آئی پی پیشنٹ تھے۔ اس نے فوراً آپریشن تھیٹر ریڈی کروا دیا۔ اب اس نے عائشہ پر ذمہ داری عائد کی تھی کہ وہ جا کر کرنل صاحب سے پیپر ورک پر سائن کروا کر لائے۔ وہ چلی گئی۔ وہ نوک کر کر اندر آئی تو احسن اور کرنل صاحب کو ہنستے ہوئے باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ احسن کو باہر بلا لائی۔ احسن باہر آ گیا۔ وہ بولی دیکھو میری بات سنو، اللہ سے دل برداشتہ مت ہونا، وہ مالک ہے، وہی جان دیتا ہے اور وہی نکالتا ہے، ہم بس کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ احسن اس کی باتوں سے نئی سوچوں میں الجھ رہا تھا، اوپر سے عائشہ کا اتنا سنجیدہ لہجہ اور سنجیدہ باتیں، وہ واقعی ڈر گیا تھا۔ وہ بولا ہوا کیا ہے؟ وہ بولی کرنل صاحب کو بون میرو کینسر ہے۔ یہ بات احسن کی سماعتوں پر بم کی طرح پھٹی۔ وہ شاکڈ اپنی جگہ سے لڑکھڑا گیا تھا۔ وہ بولی لیکن میری بات سنو۔ وہ اس کے لڑکھڑاتے وجود کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ پھر سے ہمت کٹھا کر کے بولی میری بات سنو، کرنل صاحب کا فوری آپریشن کرنا ہوگا،
اس لیے ان کا ان پیپرز پر سائن کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ صرف اتنا ہی بول پائی تھی اور احسن اس سے فائل پکڑ کر اندر چلا گیا۔ عائشہ احسن کا یہ نیا انداز دیکھ کر بہت ڈر چکی تھی۔ وہ بھی اندر کو چل دی کہ کہیں احسن کمزور نہ پڑ جائے۔ وہ اندر جا کر بولا، انکل آپ تو مجھے اپنا بیٹا کہتے تھے، یہ کیا آپ کو پتا تھا آپ کو کینسر ہے؟ آپ نے مجھے بتانا تک گوارا نہیں کیا؟ احسن کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی نمی تھی۔ وہ جو بھی تھا عائشہ اس سے آنسو قرار نہ دے سکی تھی۔ کرنل صاحب بولے، احسن مجھے ابھی نہیں مرنا، میری بچیاں تو جیتے جی مر جائیں گی۔ وہ بولا، سر آپ اس پہ سائن کریے۔ کرنل صاحب بولے، نہیں میں ہرگز آپریشن نہیں کرواؤں گا۔ اور اب وقت تھا یہاں پر عائشہ کی انٹری کا۔ وہ بولی، دیکھیے سر، ایک دفعہ ٹرانسپلانٹ ہو جائے پھر دیکھیے گا آپ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے، اینڈ آئی پرومس آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ عائشہ یہ بات کرتے ہوئے دل میں ہزاروں دفعہ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میری عزت رکھ لینا۔ احسن اور عائشہ کی تقریباً آدھے گھنٹے کی تگودو کے بعد کرنل صاحب نے سائن کر دیے۔ اب احسن پریئر روم میں مسلسل دعائیں کر رہا تھا اور عائشہ اب آئی سی یو کی طرف چل دی۔ کرنل صاحب کا آپریشن ہو رہا تھا جسے ایک نہایت ہی سینئر سرجن کی ٹیم کنڈکٹ کر رہی تھی۔ عائشہ آئی سی یو میں گئی تو وہاں پر ایک چھوٹی سی بچی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ عائشہ نرس سے بولی، کینسر والی پیشنٹ کون سی ہے؟ وہ بولی، یہ ہے، اس بچی کو لاسٹ سٹیج کینسر ہے، اب اس کے بچنے کی امید کم ہے، آپ میرے خیال میں کسی اور مریض کو دیکھ لیں۔ عائشہ بولی، چلیے آپ جائیے، ٹھیک ہے۔ وہ اس بچی کی طرف بڑھی تھی۔ اس بچی کے سارے بال جھڑ چکے تھے۔ عائشہ اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھتی بولی، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ وہ چھوٹی سی بچی جس کی عمر بمشکل 7 سال ہوگی بولی، زرش۔ عائشہ بولی، بہت اچھا نام ہے، میں آپ کا چیک اپ کر لوں؟ زرش؟ عائشہ کی تو کمزوری بچے تھی، وہ کسی بھی بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس کا چیک اپ کر رہی تھی کہ اچانک زری کا بی پی شوٹ کر گیا۔ ایٹ دیٹ ٹائم اسے فوراً ٹریٹ کیا گیا۔ اسے او ٹی میں لے گئے، پر چونکہ کینسر لاسٹ سٹیج تھا اس لیے وہ بچی تاب نہ لائی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ عائشہ اب سب کے سامنے ضبط کیے ہوئے تھے۔ وہ منہ سے تو کچھ نہیں بول رہی تھی پر دل اس کا کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ وہ اس بچی کی ڈیتھ کے فوراً بعد پریئر روم میں گئی اور وہاں جا کر اللہ کے حضور سجدے میں جاتے ہی رو دی۔ اس کا ضبط ٹوٹ چکا تھا، وہ کسی کے سامنے نہیں روتی تھی، بلکہ سب سے الگ تھلگ جہاں کوئی اسے روتا ہوا نہ دیکھ پائے۔ اس کا ہر پہلو عجیب سے عجیب تر تھا۔ وہ پریئر روم سے باہر نکلی، اچانک اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سارا تھی۔ سارا بولی، ڈاکٹر صاحبہ کہیں ہم نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ بولی، بالکل نہیں میری جان، تم کیسے مجھے ڈسٹرب کر سکتی ہو؟ اس کی آواز تھوڑی سی بھاری ہو چکی تھی جسے پہلی بار میں ہی سارا نے محسوس کر لیا تھا۔ سارا بولی، عائشہ تم روئی ہو؟ عائشہ بولی، نہیں یار، بس تم اپنی بتاؤ، کیسے فون کیا تم نے؟ سارا بولی، تم بتاؤ تم کیوں رو رہی تھی؟ وہ بولی، یار سارا، ایک چھوٹی بچی میرے سامنے ڈیتھ ہو گئی اور میں اسے بچا نہیں سکی۔ سارا بولی، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، جس کا جو وقت ہے اس نے اسی پہ جانا ہے۔ وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی جو واقعی سمجھ گئی تھی۔ سارا بولی، میں لنچ بریک پہ تھی تو سوچا تمہیں کال کر لوں۔ وہ بولی، تمہیں پتا ہے مجھے تم سے کتنا کچھ کہنا ہے؟ سارا بولی، اچھا چلو بتاؤ۔ وہ بولی، نہیں ابھی نہیں، ابھی میں او پی ڈی میں جا رہی ہوں، لنچ بریک میں تم سے بات کروں گی۔ ادھر سارا کا لنچ بریک ابھی ہونے ہی والا تھا کہ کوئی ضروری پیشنٹ آ گیا۔ وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ عائشہ او پی ڈی میں پیشنٹس کو چیک کر رہی تھی۔ اچانک اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ بڑے ڈائل کی گھڑیاں پہنتی تھی۔ گھڑی اس وقت دوپہر کے 2:30 بجا رہی تھی۔ اسے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر جانے لگی۔ اچانک اقصیٰ نے اسے آواز دی۔ وہ بولی، عائشہ تم نہ ذرا ان 2 پیشنٹس کو دیکھ دو، میں لنچ کر کے آئی۔ عائشہ اس سے پہلے کچھ کہتی اقصیٰ فوراً ہی وہاں سے نکل گئی۔ عائشہ نے جس جگہ پوسٹ کروائی تھی وہاں پر پیشنٹ ضرور ہوتے تھے مگر اتنے نہیں ہوتے تھے جتنے اس کے پیرنٹل ہاسپٹل میں ہوا کرتے تھے۔ وہ چپ چاپ اپنے پیشنٹ کو نظر انداز کرتی ہوئی ان پیشنٹس کو بے دلی سے چیک کرنے لگی۔ اس نے دل میں سوچا 2 ہی پیشنٹس ہیں۔ وہ او پی ڈی سے نکلی تھی، اس نے احسن کو خوش ہوتے دیکھا۔ کرنل صاحب کو آپریشن کے بعد روم میں شفٹ کیا جا رہا تھا۔ وہ بھی خوش تھی کیونکہ ان کی بیٹیوں سے ان کے باپ کا سایہ نہیں چھینا تھا۔ اسے چند خواتین کو مین گیٹ سے اندر آتے ہوئے دیکھا، 2 لڑکیاں اور ایک ذرا بڑی عمر کی خاتون۔ وہ ریسیپشنسٹ سے دیوانہ وار پوچھ رہی تھی کہ کرنل قذافی احمد کا روم کون سا ہے۔ ریسیپشنسٹ نے انہیں روم نمبر بتایا تو وہ روم کی طرف بڑھ گئی۔ احسن ابھی روم سے باہر ہی کھڑا تھا جب ان لڑکیوں میں سے ایک چھوٹی لڑکی، اس سے عمر میں تقریباً 11 برس کی تھی،
احسن سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ احسن بولا کچھ نہیں ہوا المیرا، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ شش۔ عائشہ جو یہ سب منظر دیکھ رہی تھی اس بچی کے احسن سے لپٹنے کو نہ جانے کیوں ہضم نہیں کر پائی۔ البتہ دوسری لڑکی جو تقریباً عائشہ ہی کی عمر کی تھی سیدھی روم میں چلی گئی اور مسز کرنل بھی احسن کے ساتھ اندر ہو لی۔ عائشہ جو بڑے اہتمام کے ساتھ پورا منظر دیکھ رہی تھی، اچانک اس کے پیٹ نے ایک بار پھر آہ بھری۔ اسے یاد آیا کہ احسن کے چکروں میں وہ لنچ کرنا بھول ہی گئی ہے، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اب سیدھا کینٹین کی طرف ہو لی۔ اس نے فرائیڈ رائس آرڈر کیے اور ایک خالی ٹیبل پر اکیلی بیٹھ گئی، اپنے گلے میں جھولتے ہوئے اسٹیتھوسکوپ کو سائیڈ پہ رکھا اور پاکٹ سے فون نکالا۔ کینٹین بہت خوبصورت تھی، اسے کسی کنڈر گارڈن کی طرح بچوں کی چیزوں سے سجایا گیا تھا۔ اس نے کسی خیال کے تحت کانوں سے وائرلیس ہینڈ فری لگائی اور فون پہ ویڈیو کال کر کے گلاس کے ساتھ لگا دیا۔ اس نے سارا کو ویڈیو کال کی تھی، سارا بھی دوبارہ لنچ پہ آ چکی تھی۔ عائشہ کی کال دیکھ کر اس نے جھٹ سے کال پک کر لی۔ عائشہ بولی یار کہاں غائب تھی تم؟ اور تم نے ابھی کچھ دیر پہلے تو لنچ کیا تھا، اب دوبارہ سے پھر لنچ کر رہی ہو؟ سارا بولی تم تو جلتی رہنا جل ککڑی۔ عائشہ بولی اچھا چھوڑو، میں نے تمہیں بہت کچھ بتانا تھا۔ سارا بولی سننے کے لیے ہی تو بےتاب ہوں، اور اب بتا بھی دو۔ ان دونوں کا کھانا آ چکا تھا۔ عائشہ نے کھانا شروع کیا اور بولی پہلے تم بتاؤ تمہارا کیسا رہا پہلا دن؟ سارا بولی بہت زیادہ بیزی، اور ہمارا کھڑوس ہیڈ تو بہت زیادہ ہی کھڑوس ہے۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے میرے نیلز چیک کیے اور پتہ ہے میرے اتنے پیارے نیلز اس نے جھٹ سے کٹوا دیے۔ عائشہ جانتی تھی کہ سارا اپنے نیلز کو کتنا لائک کرتی ہے۔ وہ بولی چل کوئی نہیں، پھر سے بڑے ہو جائیں گے۔ اس نے چاولوں کا نوالا لیتے ہوئے کہا۔ سارا بولی میری چھوڑو اپنی سنا۔ عائشہ کا پٹارا بس اب کھلنے لگا۔ وہ بولی سارا تمہیں پتہ ہے آج میرے ساتھ کیا ہوا؟ صبح جب میں نے کال کی تو اس کے بعد میرے بابا جانی اور ماما سے بات کی، ابھی فون رکھا ہی تھا کہ اچانک میری ٹکر کسی سے ہوئی۔ سارا بولی کہیں تمہارا خوبصورت خوابوں کا شہزادہ تو نہیں تھا؟ وہ انتہائی شریر لہجے میں بولی تھی۔ عائشہ بولی کوئی خدا کا خوف کرو لڑکی۔ سارا بولی اچھا پھر؟ وہ بڑے انہماک سے اس سے باتیں سن رہی تھی۔ عائشہ بولی پتہ ہے میرا فون ٹوٹتے ٹوٹتے بچا، پتہ ہے اس کے کہ وہ مجھ سے معافی مانگتا، الٹا مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا۔ سارا بولی اور تم تو جیسے چپ ہی کر گئی ہوگی۔ عائشہ بولی جیسے تیسے بغیر بریک فاسٹ کے میں ہاسپٹل پہنچی، اتنا پھیکا ویلکم کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی، بلکہ ویلکم بھی نام کا ہی تھا۔ کیا کیا سوچا تھا اس کے آتے ہی ہمیں گلاب جامن کھلائے جائیں گے۔ سارا ارمانوں پہ پانی پھر گیا۔ سارا اس بات پر ہنس دی۔ عائشہ بولی آگے تو سن، ہمارے ہیڈ نے خود آنے کی بجائے ہم سب کو بلا لیا اپنے کیبن میں۔ ہم کیبن میں گئے تو جی شرمیلی دلہنوں کی طرح چیئر کی سائیڈ ہی ہماری طرف نہیں کی۔ ساری بریفنگ ان کی چیئر کو گھورتے ہوئے گزری۔ مجھے تو لٹرلی جمائیاں آ رہی تھیں ان کی باتیں سن کر۔ سارا ہنسی کو دباتے ہوئے بولی اچھا پھر؟ عائشہ بولی سب جانے لگے، میں بھی چل دی، اچانک مجھے روکا، میں رکی، چیئر پر بیٹھنے کا حکم آیا، وہ بھی میں بیٹھ گئی، پھر مجھے گھونگھٹ ہٹا کر دکھایا گیا۔ سیریسلی میری تو چیخیں ہی نکل گئیں۔ وہ صبح والا لڑکا جس سے ٹکر ہوئی تھی، یار کین یو امیجن؟ یار مجھے تو یقین ہے جب تک میں یہاں ہوں مجھ سے چن چن کے بدلے لے گا۔